أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ الدہر آیت نمبر 23 تا 26 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، پس آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کرو۔ ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ صبر و استقامت کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کرتے چلے جاؤ، یہ کفار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کو یاد کرو۔ جب جو ہے وقت ایک مقرر وقت دیا جائے تو اس میں نمازیں مراد ہوتی ہیں، صبح و شام، صبح کی نماز، شام مغرب کی نماز۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کے اوقات میں اللہ کے حضور سے ریز ہو جاؤ، جس میں مغرب اور عشاء۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو، رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اس سے نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ المزمل میں فرمایا گیا: یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات اس سے کم یا اس سے زیادہ اللہ کے حضور جو ہے کھڑے ہو کر قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، خوش الہانی کے ساتھ پڑھو، ٹھاٹھ کے ساتھ پڑھو۔ دائی کے لیے گائیڈ لائن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلم امہ کے ہر دائی کے لیے گائیڈ لائن ہے کہ دن کے اوقات میں اللہ کے دین کی انسان کے سامنے دعوت پیش کرے، رات کے اوقات میں کچھ دیر سونے کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کے حضور قیام کرے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ دنیا کی زندگی کو جلد حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، جب ہم چاہیں جو ہے انہیں تبدیل کر دیں، دوسرے انسانوں کو لے آئیں یا ان کی شکلیں تبدیل کر دیں۔ ان هذه تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ قرآن ایک نصیحت ہے جو تمہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی دے رہا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، بس جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ جب چاہتا ہے انسان کو صراط مستقیم کی طرف جو ہے رہنمائی دے دیتا ہے، اور اللہ اس کے لیے چاہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو رجوع ہی نہیں کرتا اللہ اسے اسی راستے پر ڈال دیتا ہے جس کی طرف وہ چلا جا رہا ہے۔ يُدْخِلُ مَن، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، بڑی دانا ذات ہے، بڑی دانا ہستی، اسے ہر چیز کا علم کہ کون انسان کس چیز کی طرف مائل ہے، کون انسان راستے کی طرف مائل ہے اور کون انسان گمراہی کی طرف مائل ہے۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ظالموں کے لیے اللہ نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں اپنی رحمت سے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، ظالموں میں شامل ہونے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔